ہم نے ایک بڑا عام سا جملہ سنا تھا بچپن میں اپنے گھر والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، چاہے وہ ایک کانٹا بھی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرپز سرو کر رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو مچھر مکھیاں کتنا تنگ کرتے ہیں ہمیں، آپ سے جا کے وہاں لکھیں کہ وائی از مسکیٹوز امپورٹنٹ یا وٹ از دا پرپز، مچھر کیوں ہیں دنیا پہ، 10,000 وجہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کے بغیر آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. جو عام مکھی ہے یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جرمز کتنے ضروری ہیں، جراثیم نہیں ہوں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی، چاہے وہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر کے پھر واپس لے لیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ دے دیا سب کچھ اور اب چھین لیا کہ اب صبر کرتے ہو کہ نہیں. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام چھن گئے، محبت کا امتحان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بلکہ ساری اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا میں چھین لی گئی. ہم سوچیں تو صحیح، وہ ایک جملہ آپ کا دل چیرتا ہے کہ جب تمہیں اپنا غم زیادہ لگنے لگے تو میرے غموں کو دیکھ لیا کرو، تمہیں اپنا غم کم لگنے لگے گا. وہ کون سا دکھ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی پروفٹ کے تھرو ہمیں کوئی امید کی کرن نہیں دکھا دی کہ دیکھو وہ کر رہے ہیں، وہ سہ رہے ہیں، ان کا ایمان برقرار رہا ہے تو تمہارا بھی رہ سکتا ہے. جو کوئی بہت بیمار ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، کسی تکلیف میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ رب انی مسنی الضر، تکلیف پہنچ گئی مجھے. میں پچھلے دنوں سوچ رہی تھی، ایک کہانی پڑھ رہی تھی، ایک ماں تھی جو بہت ہر جمعرات کو کہیں چلی جاتی تھی، بڑی مسٹیریس سی زندگی تھی ان کی، لوگوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی. تو ان کے گلی میں کوئی نئے محلے والے لوگ آئے تو ان کو بڑا جاننا تھا کہ یہ کیا عورت ہیں اور کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں. تو اب انہوں نے ان کو فالو کیا، ان سے بات چیت رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے ایونچولی ان کو بتا دیا کہ میرے 2 بچے ہیں جو اغوا ہو چکے ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں نا ان کو پھر بھی چین آ جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے اس وقت ہیں کہاں. جن کے اغوا ہو جاتے ہیں انہیں نہ رات کو نیند چین کی آتی ہے، نہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ سکون کا گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد کہاں. اور یہی ہوا یعقوب علیہ السلام. میں بیٹھے سوچ رہی تھی، بلکہ پچھلے دنوں آپ سب کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے آئے نا، 2 سال پہلے بچے پکڑنا بہت عام بات ہو گئی تھی. ان کے گردے پھیپھڑا نکالا، اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ بڑا انسان بھی ڈر رہا ہے باہر جاتے ہوئے. اور تب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کوئی مطلب کیا ایسا پہلے ہو چکا ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام یاد آتے ہیں آپ کو کہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی سے اولاد نہیں چھینی گئی. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تو ہوتا کہ میرے رب کے پاس ہی جا رہا ہے میرا بچہ. یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہے یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک تھاٹ آیا کہ شاید فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ امید زندہ رکھی کہ نہیں وہ زندہ ہے. اب کسی باپ کو، کسی پیرنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی اولاد زندہ ہے لیکن کس حال میں یہ نہیں پتا، تو پھر آپ کیسے چین سے بیٹھیں گے؟ پھر تو رو رو کے آنکھوں کی بینائی جائے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ایمان پہ اور ان کے صبر پہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ رو رہے ہیں اتنا. درد تو درد ہے نا، انسانیت کا درد تو درد ہی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رات کو رونے والا کوئی نہیں تھا اور دن میں ان سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جعفر صادق تھے، کوئی ان میں سے تھا جنہوں نے، حضرت زین العابدین تھے جنہوں نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے اس لیے وہ بچ گئے تھے. تو وہ اتنا رویا کرتے تھے اس کے بعد کہ یہاں ان کی نالیاں ڈینٹ پڑ گئے تھے جلد کے اندر آنسوؤں سے، پانی سے. اور پھر ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہنے والے تم نے انصاف نہیں کیا. وہ پھر ظاہر ہے تکلیف جو دیکھی ہے اور جو کاٹی ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہماری رانگ سینس آف ہے نا، کہ میں کسی ٹیچر سے پچھلے دنوں بات کری تھی اور وہ رو پڑی مجھ سے بات کرتے کرتے، کیونکہ ان کے ابو کی ڈیتھ کو 2 سال گزر چکے تھے. اب ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ 2 سال گزر چکے ہیں اور وہ انہوں نے مجھے ایک ہی لفظ کہا، صبر نہیں آتا. میں نے کہا آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ صبر کا مطلب نہ رونا ہے؟ جتنا مرضی ہے روئیں، بس اللہ پہ امید نہ ٹوٹے کبھی. بس یہ یقین ہو ہمیشہ کہ اللہ آپ کا فیصلہ ہے تو بہتر ہی ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جب ان کے بیٹے آخری 2 سال کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ دل غمگین ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس میں میرا رب راضی ہے. اور آپ جاتے ہیں اکثر فوتگیوں پہ، خاص طور پہ گاؤں والی جگہوں پہ، عجیب عجیب باتیں، بال کھول لیے ہیں. وہ حدیث کہاں گئی؟ وہ حدیث تو پکڑ کے رکھنی تھی ساری زندگی کے لیے. آپ کا دل دکھ رہا ہے، آپ غم بانٹ لیں کسی سے.
بتائیں کہ آپ کتنی تکلیف میں. ہاں وہ جو جملہ ہوتا ہے نا کہ اوہو ابھی تو میں نے اس کی شادی کرنی تھی, وہ ہماری وہ بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس کی ایج کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ نہیں ہو گیا کہ 24 کی عمر میں بیٹا لے لیا آپ سے. کئی بھی صحابہ کرام کے قصے ہیں نا کہ بچہ فوت ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال ہمیں ایک انعام دیا تھا, 10 سال ہم نے اس کو اچھے سے انعام کا شکر گزار رہی ہیں, اب ہم رہیں گے اس 10 سال کے لیے. وہ جس کا تھا, جو مالک تھا, اس نے واپس لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلے دنوں ہم ایک مووی دیکھ رہے تھے, مائی نیم از خان. وہ تھی 9/11 کے اوپر, جب اٹیک ہوا تھا امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ. تو اس کے بعد مسلمان کیونکہ ایک بچہ تھا تو اس کے اوپر اٹیک کرنے لگ گئے, بلکہ اس کا صرف ابو مسلمان تھے, بچہ مسلمان بھی نہیں تھا. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ بچہ فوت ہو گیا, کہ اتنا مارا ہے اس کو کہ اب وہ زندہ نہیں بچا, تو وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ ہندو ہوتی ہے, اور وہ پوری طرح ٹوٹ بکھر جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے, وہ پاس آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہی از ڈیڈ, اب فوت ہو گیا وہ. اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے. یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز اللہ کی تھی, وہ انسان اللہ کا تھا, وہ نعمت اللہ کی تھی اور وہ اس نے واپس چھین لی. میں بھی رب کا ہی ہوں, میرا تو اپنی جان پہ ہی اختیار نہیں ہے. وہ آج میری جان لے لے, مجھ سے ایک ہاتھ مانگ لے, میرا ایک بینائی واپس چھین لے, میری کمر کی وہ قوت واپس لے لے, چلنے پھرنے کی طاقت لے لے. سب اللہ, بالکل ایسا. اب ہوا گیا کہ انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب اس کے آگے گئے تو ایک گاؤں میں گئے ہیں, اور گاؤں والوں سے جا کے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلا دیں, کہ ظاہر اتنا سفر کر چکے ہیں, بھوک لگ چکی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, کہیں اور جا کے کھاؤ. تو یعنی کہ کوئی بیسک مینرز بھی نہیں تھے ان لوگوں میں, بالکل بھی لحاظ مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, خضر جنہیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں, کہ انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی, جو دیوار گر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو اس کی اجرت لے سکتے تھے, کہ آپ کہتے کہ میں یہ کھڑی کر دیتا ہوں دیوار, آپ مجھے اس کی تنخواہ دے دیں اور پھر ہم اس سے کھانا کھا لیتے. تو وہ غصہ ہو گیا, انہوں نے کہا بس ہو گئی ہیں, یہ آپ کی آخری باری تھی, اب اس کے آگے آپ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے. لیکن اب غیب سے پردہ اٹھنے والا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جو کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا. سب سے پہلا جو بادشاہ, جس انسان کی کشتی میں نے سوراخ کیا تھا, جہاں یہ کشتی پہنچنے والی تھی وہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, اور وہاں جو بادشاہ ہے وہ ساری صحیح سلامت کشتیاں لے رہے ہیں, کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ جنگ کے لیے سامان چاہیے. تو اب جب وہ یہ کشتی دیکھے گا تو یہ ڈیفیکٹڈ ہے, تو وہ ڈیفیکٹڈ مال نہیں لے رہے, وہ اس کو واپس کر دیں گے. تو اس کا تھوڑا نقصان کر کے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا گیا. اب بات صرف اتنی ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں بار بار کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ بیٹے آپ کا تھوڑا نقصان کر کے بڑا نقصان بچا لیا گیا, کیونکہ وہ مجھے تو تھوڑا ہی نظر آ رہا ہے نا, اور وہ تھوڑا میرے لیے پہاڑ ہو گیا. اس تھوڑے نے مجھے تکلیف تو پہنچائی ہے, اس تھوڑے نے میرا دل تو جلایا ہے, نقصان تو ہو گیا. اکثر آپ یوٹیوب کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کوئی انسان جا رہا ہے, وہ جاتے جاتے بس ایسے ہی چلتے چلتے اس کے دودھ کا شاپر پھٹا اور پانی دودھ سارا نیچے گر گیا, وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے گزر کے آگے چلے جاتا ہے. اور ابھی وہ گیا ہی ہے کہ پیچھے سے 3-4 بلیاں آ کے وہ دودھ پینے لگتی ہیں. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا نقصان کس اور کا فائدہ کسی اور کا فائدہ کروایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر میں تمہیں یہ حکم بھی دے دوں کہ اپنے آپ کو قتل کر لو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ, صبح 4 بجے تہجد پڑھنی ہے یا زکوٰۃ دینی ہے یا روزہ رکھنا ہے, نہیں, اپنی جان کو قتل کرو, کمٹ سیوسائڈ. آپ جب جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں نا ڈسکوری چینل پہ, ایک شیر آ رہا ہے اٹیک کرنے, آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ بیچارہ پہلے اس تکلیف میں زندگی گزارا تھا, ہی رنز فار ہز لائف, بھاگ رہے اپنی زندگی بچانے کے لیے. اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے, یہ حس کہاں سے آئی ہے, یہ چاہ کہاں سے آئی ہے زندگی کی. کوئی ایک انسان, ہم آج بھی خودکشی کو اتنا برا خیال کیوں کرتے ہیں, حالانکہ ہر انسان تکلیف میں, کیونکہ رب نے روح میں ڈال دیا کہ بھائی جان میری ہے تو حکم بھی میرا ہی چلے گا, چاہے مسلمان ہو یا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے اندر ڈال دیا ہے کہ خودکشی ہمیں عجیب ہی بات لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں تمہیں یہ بھی حکم دوں ان اقتلوا انفسکم, کہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالو. ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم ملا نا, اپنے بیٹے کو مار ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ دو, گھر بار چھوڑ دو. تو اگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا زیادہ لوگ نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے,
وہ اللہ کو العلیم اور الحکیم کہتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں. بہت کم ہی ہوں گے جو کریں گے، لیکن جو کر لیں گے یہ ان کے لیے ہی بہتر ہوگا. جب آپ پہلی بار یہ آیت سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے پھر کون، آپ کو پتہ ہے نا آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا قربانی کے اوپر، سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ قربانی کا اتنا سارا پیسہ ہے، لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے حج کو جا رہے ہیں، یہ سارا پیسہ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو مہینے کے 10,000 روپے کے جوڑے پہن رہے ہیں اور اتنے 3 ڈشز کھانے کے کھا رہے ہیں اور باقی سب جگہ پیسے لگ رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں. یہاں پہ کسی کو دلیل دینی ہے؟ بالکل نہیں. ایک دلیل ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب پوری دنیا بھی بھوکی مر رہی ہے، تو اگر مجھے قربانی کا حکم ہے تو میں نے قربانی ہی کرنی ہے. وہ گوشت بھی تو کھائے گا ہی نا کوئی، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تو دے دیا. اب آگے سے کوئی سوال نہیں اٹھے گا. اللہ قرآن پاک میں یہ نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وجہ بتا دیتے ہیں، بلکہ وجہ کیا بتاتے ہیں، اصول بتاتے ہیں کہ ہر بری چیز حرام ہے، ہر اچھی چیز حلال ہے. کوئی بچے کبھی کبھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ہمارے یہاں تو مسئلہ نہیں ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہ شراب میرے سارے دوست پی رہے ہیں، میں کیوں نہیں پی سکتا، کہ میرے سارے دوست یہ کام کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وجہ ایک چیز کی آگے نہیں سمجھاؤں گا، میں بس یہ سمجھ لو کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وعسى ان تحبوا شيئا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے محبت ہو، وهو كره لكم، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے. ہم کتنی بار یہ جملہ بول کے آگے چلے جاتے ہیں. سمجھ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات سمجھا رہے تھے مجھے بٹھا کے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہماری زندگی کا مرکز بن جاتی ہے. پرنٹر نہیں ملا، یہ والا ڈریس نہیں ملا، مجھے گھر کے لیے اوون چاہیے، گھر کے لیے فریج چاہیے. وہ ایک چیز دماغ میں آ جائے آپ جان نہیں چھوڑتی 4 مہینے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کہاں گیا؟ آپ کو بس یہ یقین ہو جائے نا جب آپ اپنا زندگی میں کام نہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا دنیا شادی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کسی میں اتنی کہ میرا کام روک سکے. یہ جو نہیں ہو رہا یہ آپ نے ہی روک کے رکھا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ بتا رہے ہیں کہ جو بیٹا تھا، جو بچہ تھا جسے قتل کیا گیا، بڑا ہو کے اس نے اپنے ماں باپ کو ہی دین سے ہٹا دینا تھا. اس کے ماں باپ مومن ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن اس نے ایسا کرمنل بننا ہے کہ انہیں دین سے ہٹا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اولاد دیں گے جو ان کے رشتے بھی جوڑ کے رکھے گا اور وہ صالح انسان ہوگا. اب اس ٹائم پہ کیا ماں باپ کو جا کے بتائیے یہ بات؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، ماں باپ کو تو نہیں پتہ چل رہا جو ہمارا بیٹا چھن گیا کیوں چھن گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کام کی وجہ ہے. ہر دعا جو آپ کی قبول ہو گئی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ تھی. ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. اکثر بچوں سے کہا کرتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہیں کرتے نا تو آپ یہ لسٹ پکڑائیں، یہاں آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی. کیونکہ ٹھیک ہے تو مجھے میرے خزانے میں کون سی کمی ہے، مجھے تو بس آپ کا کام کرنا ہے. کبھی کبھی آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو تنگ نہ کرے، وہ آ کے اگر اپنے اس دن کی خرچی لے بھی چکا ہے تو آپ 10 روپے پکڑا دیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے شور نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے کہ بھائی پھر آگے نہیں آ جاؤ لگے رہو، مجھے پتہ ہے تم تکلیف میں ہو لیکن یہ تکلیف تمہیں مجھ تک پہنچا دے. چاہ جو ہے نا، چاہ ٹوٹنے سے ہی تو انسان ٹوٹتا ہے. بڑی پیاری بات پچھلے دن کوئی کہہ رہا تھا کہ جب بے بس ہو جاؤ تو بس اس بے بسی میں راضی ہونے کا مطلب ہے انسانیت، اس بے بس میں راضی ہونے کا مطلب ہوتا ہے آپ دونوں. اور تیسرا وہ جو بچے ہیں، وہ جو دیوار انہوں نے جوڑ دی ہے بغیر پیسے لیے کہ وہاں خزانہ تھا کچھ بچوں کا جو یتیم ہے، ان کا باپ صالح انسان تھا. دونوں جگہ ماں باپ صالح انسان ہیں، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قدرت کے قانون چینج کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انٹروین کر دیتے ہیں آپ کو بچانے کے لیے. ماں باپ چلے گئے دنیا سے، بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اب کیا ہوگا کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کا خزانہ مل جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی کہانی وہی ختم ہو جاتی ہے. یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں سنائی ہے قرآن پاک؟ یہ صرف ایک ایونٹ ہے نا، ایک دن ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. کتنے دن گزارے ہوں گے انہیں اپنی زندگی میں؟ 10,000 20,000 دن. 20,000 دنوں میں سے صرف ایک دن کی کہانی کیوں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو؟ تاکہ ہمیں زندگی میں جب کبھی نقصان کا سامنا ہو، جب کبھی دل ٹوٹ جائے، جب کبھی اللہ کرے ہم سب وہ نہ کرتے ہوں لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے زبان پہ شکوے کے الفاظ آ جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری گود سنی کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے تو میری دنیا اجاڑ دی. یہاں پہ جب خضر علیہ السلام کو کہنا تھا نا کہ اللہ کہ ہی سیڈ I intended to kill the child، میں نے سوچا کہ اس بچے کو مار دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ انہیں دوبارہ زندگی دی جائے. خضر علیہ السلام کون ہوتے ہیں کسی بچے کی جان لینے والے؟ لیکن ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات اس طرح نہیں ہوگی کہ اگر کوئی برائی آ بھی گئی ہے تو یا اللہ ٹھیک ہے میرا. بڑا ایک یہ تو بہت دور دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک بڑی کامن سی بات ہے جب کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، تو یہ جملہ میں نے بڑا سنا ہے اپنی زندگی میں، وہ جی اللہ سنتا ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں. مطلب یہ کیسے آ گیا, یہ جملہ ہم نے کیسے ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے کفر کر رہا ہے, انجانے میں ہو رہا ہے, کیونکہ رب کو جانتے نہیں ہیں. وہ جو سانس سے چلا رہا ہے, وہ جو رات کو روح نکال کے لے جاتا ہے, وہ جو رات کو ہم جب سونے لگتے ہیں نا, ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. شیطان تو ویسے ہی ہر وقت ساتھ ہے, وہ تو چھوڑ کے نہیں جاتا. ایک خاص فرشتہ آتا ہے صرف اس لیے, وہ آ کے مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں اختم بخیر, اختم بخیر. دیکھو اچھے سے رات ختم کرنا, رات کا اختتام اچھا ہونا چاہیے. تمہیں نہیں پتہ مطلب کیوں اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا جملہ کہ انسان کو ہمیشہ اس کے اینڈنگ سے پرکھا جائے گا, پہچانا جائے گا. کسی نے 70 سال بھی عبادت کی ہے اور آخر کے 3 سال میں کوئی ایسا نقصان ہوا ہے کہ رب چھوڑ گیا ہے, تو اب آخر کے 3 سال آپ کو لے ڈوبیں گے. آپ کے پچھلے 70 سال گئے, آخر میں آپ کہاں تھے؟ اسی لیے اپوزٹ از آلسو ٹرو. 70 سال آپ نے رب کے بغیر گزار لیے ہیں, آخر کا ایک دن یا ایک لمحہ بھی ہو گیا آپ تو بس پہنچ گئے وہیں. یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا موعظہ, شفا, سینوں میں جو بھی ہے اس کے لیے شفا ہے. اب شفا کیسے ملے گی میرے دل کو؟ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا زندگی میں ہونے والا ہر ایک فیصلہ, ہر ایک میری زندگی میں آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئی ہے, ورنہ پوری دنیا کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر لے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ خاندان میں آپ پہ ایسے الزام لگے ہیں, چاہے وہ چوری کا ہے, چاہے وہ بد زبانی کا ہے, آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور آپ کے بارے میں پھیل گیا کہ فلاں کے بارے میں یہ بات کی تھی, کچھ بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ آپ کی جو مرضی کر لے دنیا, دل میں سے کسی کی عزت نہیں نکال سکتے آپ. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کے بارے میں جتنی مرضی کہانیاں مشہور ہوں, عزت تو نہیں چلی گئی ان کی. آپ ان سے ابھی بھی اتنے ہی احترام سے ملتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب نے عزت نکلنے نہیں دی, اس کی حکومت دلوں پہ چلتی ہے. جس کو زندگی دی ہے, جسے موت دی ہے, جسے رزق دیا ہے, جسے نہیں دیا, سب اس کے فیصلے ہیں. یا اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. اس یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں میری اور آپ کی زندگی میں بھی نہیں آ کے پتہ چلے گا کہ فلاں وقت میں یہ کیوں ہوا, کہ یہ چھوٹا نقصان دیکھو 4 سال بعد یہ ہونے والا ہے. کا علم تو اللہ تعالیٰ دیں گے نہیں نا. تو پھر اسی لیے پہلی کنڈیشن ہی یہی تھی سورہ بقرہ میں, الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ کوئی فیصلہ کیوں لیا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ شیطان کبھی بھی آگے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان نہ کر سکے, اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ سر جھکانے والے ہیں. اور کوئی ہمیں آگے یہ بھی احساس نہ دلائے گی کیونکہ تم رو رہے ہو تو تم میں صبر نہیں, جتنا مرضی رونا ہے رو. بس زبان سے بس یہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ ایسا جملہ نہ ادا ہو جائے جو رب کی شان کے خلاف ہے. بس غم تو پھر زندگی کا حصہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو رونے سے منع کیا؟ مریم علیہ السلام. قرآن نے ریکارڈ کیوں کیا اس جملے کو کہ کاش میں سب سے پہلے مر چکی ہوتی. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے ان پہ کہ وہ دعا کر رہی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول کریں اور کن کہہ دیں. آج میں آنے سے پہلے ہی دعا کر رہی تھی, آپ سب بھی دعا کیجیے کہ ہمیں نہیں پتہ یہاں کس کب اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے, اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں سنور جائیں گی. اس لیے نبی کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے کون سے آج سے 200 سال پہلے کسی باپ دادا یا ان کے دادا نے دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں لوگوں کے پاس قرآن رہے. ہمارے لیے کیا کہا وہ کون, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, ہمارے نسل کے لیے بچاؤ.